اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مأضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم وصدق عليا عين الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. صلوات پڑھیں محمد خالق کائنات اپنے آخری ہدایت نامے میں ایک اعلان کر رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو جاؤ. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو گفتگو کل ہم نے شروع کی تھی اس میں ہم نے یہ عنوان کیا کہ اس خمسہ مجالس کا جو عنوان ہے یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ہم آخر کیا ضرورت ہے کہ اسلام اور سماج کے اتنے مسائل کے وجود پر ہوتے ہوئے اور اتنے مذہق اور اتنی زیادہ برہان کی دنیا میں ہم مہدویت پہ بحث کریں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم کسی شے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کے لیے سرمایہ اور وقت ہم نہیں لگا سکتے. جب تک شے اور موضوع کی اہمیت ہمارے سامنے روشن نہیں ہوگی ہم اس کے سلسلے میں اس طرح سے کوشش نہیں کریں گے جس طرح اس کا حق ہے. ہم نے یہ بحث شروع کی کہ آخر مہدویت پر اس زمانے کے امام کے سلسلے میں جو غائب ہے جو نظروں کے سامنے نہیں ہے کیا ضرورت ہے کہ بحث کی جائے. بہت سے مسائل ہیں ان پہ گفتگو کی جائے مہدویت ہی پر کیوں گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے کل بعد اعتقادی کی 2 یا 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. زاویہ اعتقاد کے لحاظ سے صرف اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ میری بحث کا تسلسل کل سے مل جائے. کئی زاویے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اہمیت بحث مہدویت کو سمجھا سکتے ہیں. ایک زاویہ اعتقاد ہے. انسان جو بھی زندگی کرتا ہے اپنے اعتقاد کے لحاظ سے کرتا ہے. جو بھی اس کی بلیف ہوتی ہے پوری زندگی اسی بلیف کے اوپر شکر کاٹتی ہے اور اسی پر چلتی ہے. ہم نے کل جن 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی شرط ہم بحث کیوں کر رہے ہیں مہدویت سے کیونکہ مہدویت رکن ہے امامت کا اور امامت شرط ہے معرفت خداوندی کے لیے. یعنی بغیر معرفت الہی یعنی بغیر معرفت امام آپ معرفت الہی حاصل ہی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ تھی کہ
معرفت امام شرط ہے اسلام واقعی کے لیے، یعنی جب تک معرفت امام حاصل نہیں ہوگی اصل اور واقعی اسلام آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے دلائل کل ہم پیش کر چکے۔ تیسری چیز جو کل بیان ہوئی تھی وہ یہ بیان ہوئی تھی کہ امام شرط ہے عبادت کے قبول ہونے کے لیے، یعنی تمہاری عبادتیں تب تک بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہیں جب تک اس کا حجت اس پہ امضا نہ کر دے۔ جب اس کی امضا حاصل ہو جائے گی تو بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کے لائق ہوگی، یعنی جب تک ہماری عبادتیں امام اور اس کی ولایت کے سائے میں نہیں ہوں گی وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب بارگاہ خداوندی میں وہ پیش ہوں گی تب جزا اور سزا اور انعام اور اکرام ہوگا، اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے کے لیے امضاء حجت الہی چاہیے۔ تو تم جتنی چاہے عبادت کرتے چلے جاؤ، اگر ولایت کے بغیر ہے تو ابھی اس کے اندر یہ صورت پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اس کو محضر خداوند میں پیش کیا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھی چیز جو علماء نے بود اعتقادی میں اہمیت مہدویت کے لیے عرض کی وہ یہ فرمایا علماء نے کہ امام اور معرفت امام اس لیے ضروری ہے کہ منعم کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ اس بحث کو آج ہم تھوڑا سا اپنے جوانوں کے لیے باز کریں۔ منعم جس کے ذریعے سے نعمت ملے، ضروری ہے کہ انسان اس نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرے۔ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو تقاضائے اخلاق اور تقاضائے انسانیت اور تقاضائے شرافت یہ ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں جس کے ذریعے سے یہ نعمت آپ تک پہنچی۔ اور ہمارے پاس نصوص ہیں جو یہ دلالت کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ان نمائندہ الہی کے عوض میں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ ان کی مرہون منت ہے، یہ پانی جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے، اور یہ صرف لغلقہ زبانی نہیں ہے، ایک خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ میرے آقا اور ہم سب کے آقا رسول ختمی مرتبت میں ارشاد فرمایا، یا علی لولا نحلو لا خلق اللہ آدم، اے علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ آدم کو خلق کرتا، نہ حوا کو خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ نار کو خلق کرتا۔ ہم ہیں اس لیے یہ سب خلق ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پھر جس کی وجہ سے یہ خلقت ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین قائم ہے، جس کی وجہ سے یہ آسمان کا شامیانہ بچھا ہوا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ زمین پر چلنے والا ہر انسان اور ہوا کو اپنے سانسوں کے ذریعے سانس لینے والا ہر انسان ہر سانس پہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ جس کے لطف پہ یہ سانس ہمیں مل رہی ہے۔ تو آئیں اور مسئلہ مہدویت اپنے جوانوں تک صرف نہیں دوسری اقوام تک پہنچائیں۔ جو بھی اس روئے زمین پر زندگی کر رہا ہے وہ مرہون منت ہے اس لطف الہی کا، اس امام کی وجہ سے وہ زندہ ہے، وہ سانس لے رہا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ اس منعم کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہر زمانے میں جو لطف الہی ہو رہا ہے اس زمانے کی حجت کی امضا سے ہو رہا ہے۔ ہم سورہ قدر میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر میں نازل کیا جاتا ہے، یعنی ہر سال جب لیلۃ القدر آتی ہے تو یہ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ختمی مرتبت کے زمانے میں ختمی مرتبت پہ نازل ہوتی رہی ہوں گی، اب کس پر نازل ہو رہی ہیں؟ یہ ملائک جو آ رہے ہیں کس کے پاس آ رہے ہیں؟ صبح ہونے تک، حتی مطلع الفجر، صبح ہونے تک یہ ملائک آتے رہتے ہیں۔ تو یہ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ جس کے پاس آ رہے ہیں اس کو پہچانو اور اس کو شکریہ ادا کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب ہم اپنے امام کی معرفت کو اعلیٰ درجے سے پہچانیں گے تب ہم صحیح معنوں میں اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ سب امام کا ہے، ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں امام سے ہمیں مل رہی ہیں۔ سب کچھ امام سے مل رہا ہے۔ امام نے فرمایا اپنا نمک بھی ہم سے مانگو۔ نمک سے زیادہ حقیر شے دنیا میں کوئی نہیں۔ امام جواد فرما رہے ہیں اپنا نمک بھی ہم سے مانگو۔ امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب نمک جیسی ادنا شے تم ہمارے بغیر حاصل نہیں کر سکتے تو علوم اور معارف تم ہمارے بغیر کیسے حاصل کرو گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا معرفت امام ضروری ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب امام جواد نے ائمہ کی زیارت کو نقل کرنا شروع کیا تو پھر ہم اس جملے پر پہنچے کہ بکم فتح اللہ، تمہاری وجہ سے، آپ کی وجہ سے اللہ آغاز کرتا ہے، وہ بکم ختم اللہ، آپ ہی کی وجہ سے اللہ ختم کرتا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ بارش ہوتی ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ آسمان کا شامیانہ ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے زمین پھیلائی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام ہے جس کی وجہ سے یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اور صرف ہمیں نہیں حاصل ہو رہی ہیں، اس روئے زمین پر جو بھی ہے، جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، جس قوم سے اس کا تعلق ہو، جس رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے، اگر اسے حاصل ہو رہی ہے تو یہ لطف امام ہے کہ اسے حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نمائندے ہیں رب العزت کے، لہٰذا انہوں نے شرط نہیں رکھی کہ تم ہمیں مانو گے تو تم ہمیں نعمت دیں گے۔ یہ کمال تھا اللہ کا کہ اس نے یہ شرط نہیں رکھی کہ نعمت صرف اسے دوں گا جو مجھ پر ایمان لے آئے گا، نہیں، نعمت تم سب کے لیے ہے لیکن صرف اس دنیا تک محدود ہے۔ اگر ہم کو مان کر ان نعمتوں سے استفادہ کرو گے تو آخرت میں اس سے بہتر نعمتیں دیں گے، اور اگر نہیں مانا تو اس دنیا میں تمہیں جو مل رہا ہے وہی کافی ہے، اور آخرت میں جو اس سے بہتر ہوگا اس سے تم محروم رہو گے۔ لہٰذا یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا تھا کہ اس نے یہ شرط نہیں رکھی کہ ایمان لاؤ گے تو نعمت دیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے کہ جو ہمیں پسند کرتا ہے ہم اسے عطا کرتے ہیں، لیکن معصوم کا شیوا یہ تھا کہ ہم اس کے نمائندے ہیں جو یہ نہیں دیکھتا کہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، ایمان لانے والا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے ہمارا بندہ ہے، مجھے مانے یا نہ مانے میں اسے عطا کروں گا، اور اس کی اگر تجلی دیکھنی ہے دنیا میں تو آئیں دیکھیں، ایک نہیں آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی۔ اور بہترین مثال امام سجاد نے پیش کی کہ بھائی کا قاتل آیا تھا، بھائی کا کاٹنے والا آیا تھا، لیکن امام نے کہا تھا وہ تمہارا طریقہ تھا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل بود اعتقادی میں ایک اور چیز جو علماء نے نقل کی جس کی وجہ سے اہمیت ہے مباحث مہدویت کی، اور ضرورت ہے کہ ہر زمانے میں انسان مہدویت کے مسائل پر غور کرے، کیونکہ یہ تمام پریشانیاں جو آج انسانوں کے لیے لاحق ہیں ان کی وجہ یہ ہے
کہ ہم مہدویت کو نہیں پہچان پائے، ہم اپنے امام کو نہیں پہچان پائے، ہم اپنی مشکلات کا حل ان دروازوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں جو خود ابھی حیران ہیں کہ ان مشکلوں کو کہاں سے حل کیا جائے۔ اگر ہم اس دروازے پر آ گئے ہوتے تو ہمیں نجات بھی مل جاتی، ہمیں عظمت بھی مل جاتی، ہمیں شرف بھی مل جاتا۔ یہی تو ہے وہ پانچویں صفت جو علماء نے نقل کی ضرورت مہدویت پر۔ امام نے فرمایا اور علماء نے آ کر فرمایا کہ رسول کی سفارش کا نام ہے مہدویت اور ولایت۔ رسول کی وہ مشہور و معروف حدیث جس کو عامہ اور خاصہ سب نے نقل کیا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک اطرتی ہے۔ ایک میری کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو امامت اور سفارش ہے رسول اکرم کی، اور امامت ہم پلہ ہے قرآن کریم کا۔ جہاں جہاں یہ دونوں ہوں گے وہاں تمہیں نجات ملتی رہے گی۔ کسی ایک کا دامن چھوڑا، رسول نے شرط دو طرفہ رکھی ہے، دونوں ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر تم نے قرآن لیا اور اہل بیت نہیں لیے تو تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر تم نے اہل بیت لیے اور قرآن کو چھوڑ دیا تو تم اہل بیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ لوگ جنہوں نے علی کی الہیت الوہیت کا دعویٰ کیا، ان کی پریشانی یہ تھی کہ انہوں نے علی کو دیکھا تھا، قرآن کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر علی اور قرآن کو لے کر چلتے تو وہ کبھی اس طرح بھٹک نہیں سکتے تھے۔ اگر اہل بیت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا تب معرفت اہل بیت نہیں سمجھ سکو گے، ہم اہل بیت تک نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر قرآن کو لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو قرآن بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ لہٰذا رسول کی سفارش ہے کہ وقت کے امام کو سمجھو۔ اگر قرآن موجود ہے تو کوئی ہونا چاہیے جو اس قرآن کی تفسیر کرے، جو اس قرآن کی تحلیل کرے، جو آئے اور ہم کو قرآن سمجھائے۔ اور اگر رسول نے سفارش کی ہے تو پھر جب جب قرآن ہوگا تب تب کوئی ایسا ہوگا جو قرآن کی تعلیم دینے والا بھی ہوگا۔ تو پھر ضروری ہے کہ آئیں بحث مہدویت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ تمہیں قرآن کی تفسیر کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اس حجت الہی کی درسگاہ پر آؤ، وہ تمہیں بتائے گا کہ محکم کون ہے، متشابہ کون ہے، خشکی میں کون سی نازل ہوئی، طری میں کون سی نازل ہوئی، کون سی آیت کس آیت کو تشریح کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم عباسی کے زمانے میں دربار میں ایک سارق، ایک چور پہنچا اور اس نے اعتراف کیا کہ میں نے چوری کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ مجھ پر حد جاری کر دے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ اگر دنیا میں حد جاری ہو جائے شرعی حد تو آخرت میں اس گناہ کا عوض نہیں ہوگا۔ مرجع دوران آیت اللہ عظمت سے سعد شیرازی فرماتے ہیں کہ بہت بہتر ہے انسان کے لیے کہ بات اللہ اسی دنیا میں سلجھا دے اور آخرت تک نہ پلٹے، کیونکہ وہاں کا حساب بہت شدید ہے۔ اگر اسی دنیا میں حساب ہو جائے، گناہوں کے عوض میں یہیں کچھ چیزیں مل جائیں، کچھ امتحان دے دیے جائیں، اس تو بہت بہتر ہے اس سوال اور حساب سے جو آخرت میں ہوگا۔ یہ چور، یہ سارق آیا خلیفہ کے دربار میں اور کہنے لگا کہ میں نے چوری کی ہے، مجھ پر حد جاری کی جائے۔ اب علماء جو دربار میں موجود تھے ان میں اختلاف ہو گیا کہ ہاتھ کاٹا کہاں سے جائے۔ بعض نے کہا کہ ہاتھ کو یہاں سے کاٹا جائے، مونچھ سے، اور انہوں نے قرآن سے استدلال کیا کہ قرآن میں مس کی جو آیت ہے وہ اس ہاتھ کے لیے ہے، تو ہاتھ سے مراد یہ حصہ ہے، لہٰذا اس ہاتھ کو یہاں سے کاٹا جائے۔ دوسرے علماء نے جو دربار میں موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ کو کوہنی سے کاٹا جائے گا، کیونکہ قرآن میں وضو کی آیت ہاتھ کو جب دھونے کی بات آتی ہے تو کوہنی تک کہتا ہے۔ تو ہاتھ، اس پر اختلاف ہو گیا
کہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے یا کوہنی سے کاٹا جائے۔ اس وقت کا امام حجت خدا، ہمارا اور آپ کا نواں امام، امام محمد تقی علیہ السلام دربار میں موجود تھے۔ خلیفہ نے کہا اے ابا جعفر آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ امام نے کہا کہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اس نے اعتراف کیا کہ علماء میں اختلاف ہے، آیت سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ بھی آیت سے استدلال کر رہا ہے، یہ بھی آیت سے استدلال کر رہا ہے، مجھے حد جاری کرنی ہے، ہاتھ یہاں سے کاٹوں یا یہاں سے کاٹوں، اگر حد جاری نہیں ہوگی تو میں نے احکام الہی پر عمل نہیں کیا۔ اس کا اعتراف یہ بتا رہا تھا کہ علماء چاہے جیسے ہوں، یہ اختلاف تبھی تو ہوگا جب آل محمد کے در کو چھوڑا جائے گا۔ وہ بتا رہا تھا کہ قرآن کے صحیح معنی سمجھنا چاہو تو آل محمد سے پوچھ لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کو ٹخنے سے کاٹا جائے، گٹے سے کاٹا جائے، وہ بھی غلط ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کونی تک کاٹا جائے وہ بھی غلط ہے۔ تو خلیفہ نے پوچھا پھر کاٹا کہاں سے جائے؟ امام نے فرمایا کہ صرف یہ 4 انگلیاں کٹیں گی۔ کمولا اس کا استدلال، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دو گے یا کوہنی سے کاٹ دو گے تو یہ وضو کے لیے اور سجدے میں ہمارے جد نے جو شریعت بیان کی ہے اس میں سجدے کے لیے اس ہتھیلی کا زمین پہ رکھا جانا شرط ہے۔ اگر یہ زمین پہ نہ رکھا جائے گا تو مصابہ سبا یعنی وہ 7 مقامات جو سجدے میں ہونے چاہیے اس کا سجدہ کامل نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں روک کر ایک بات کہوں، دیکھیں امام کی رعوفیت، دیکھیں امام کا اس کے لیے خوشبین ہونا، دیکھیں چور ہے لیکن امام چاہتے یہ ہیں کہ یہ عبادت الہی سے محروم نہ رہے۔ چور صحیح لیکن مسلمان ہے، اور مسلمان کے لیے میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سجدے کا مقام اور اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مساجد کو اللہ کے لیے چھوڑ دو، یعنی وہ جگہیں جو سجدے سے مخصوص ہیں ان کا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہتھیلی اور یہ پیشانی اللہ کے لیے ہے، اور جو چیز اللہ کے لیے ہے اسے انسان قطع نہیں کر سکتا، لہٰذا صرف یہ 4 انگلیاں کٹیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر نکتہ ہے اور یہاں پر مکتبہ فکر ہے کہ وہ لوگ جو ایک احکام کو بغیر آل محمد کے حاصل نہیں کر سکتے، جو یہ طے نہیں کر سکتے کہ سارق کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، وہ آ کے معرفت خداوندی کیا بتائیں گے، وہ آ کر رسول کی معرفت کیا بتائیں گے۔ ایک سارق کا حکم بیان نہیں ہو رہا، معرفت خداوندی بغیر اہل بیت کے کیسے حاصل ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسانی فکر اور انسانی عقائد کے لیے روشنی میں جو بحث مجھے پیش کرنی تھی وہ میں نے پیش کر دی۔ دوسرا بود اور دوسرا زاویہ جس کے ذریعے سے اہمیت بحث مہدویت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ بود ہے انسان کا سماجی ہونا، بود سماجی لحاظ سے۔ زاویہ سماج، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو سماج میں رہتی ہے۔ انسان تنہا زندگی نہیں کر سکتا، انسان کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک سماج کو بنا کر رہے گی، اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سماج بہتر سے بہتر ہو، سماج میں عدالت ہو، سماج میں انصاف ہو، سماج میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت ہو۔ اگر انسان کے اندر کوئی آرزو ہے
اگر انسان کے اندر کسی شے کی تشنگی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس تشنگی کو مٹانے والی چیز ہونی چاہیے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے واضح کروں، اگر انسان کے اندر کوئی آرزو ہے جو تمام انسانوں میں یکساں جیسی ہو، تو ضروری ہے کہ وہ خداوند عالم جس نے اس انسان کو خلق کیا ہے اس آرزو کو ختم کرنے والی شے کو بھی خلق کرے۔ یعنی اگر انسان کو پیاس لگتی ہے تو ضروری ہے کہ پانی ہو تاکہ اس کی پیاس ختم ہو سکے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خداوند عالم اپنے لطف سے پانی کو خلق کرے تاکہ انسان کی اس آرزو کو سیر کیا جا سکے۔ اگر بھوک لگتی ہے تو اگر اس نے غریزہ رکھا ہے کہ انسان کو بھوک لگے گی، انسان کو طاقت حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو کھانا پڑے گا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ چیزیں خلق کرے جو انسان کھا کر اس غریزے کو مٹا سکے۔ تو جو آرزو انسان کے اندر پائی جائے گی، خداوند عالم کا لطف یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بجھانے والی شے وہ خلق کرے۔ تو اگر انسان کی آرزو یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جو عدل سے بھرا ہوا ہو، جہاں ہر ایک کو اس کے مقام پر بٹھایا جائے، جہاں ایک دوسرے کی رعایت کی جائے، تو پھر ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ایسے سماج کی تشکیل دے سکے۔ اور پوری تاریخ میں ابھی تک کوئی ایسا آیا نہیں جس نے انسان کو ایسا سماج بنا کر دیا ہو۔ تو پیاس ابھی تک باقی ہے۔ اب لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آئے اور آ کر انسان کی اس پیاس کو بجھا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان نے مختلف فکروں کو پیش کیا، مختلف اصولوں کو پیش کیا تاکہ ایک ایسا سماج تشکیل ہو سکے جو عدالت پسند سماج ہو، جہاں حقوق کی رعایت ہوتی ہو، اور ایک ایسا سماج ہو جسے واقعاً انسانی سماج کہا جا سکے۔ لیکن آج تک تاریخ عالم اور تاریخ بشریت اس پر شاہد ہے کہ تمام تھیوریاں آ کر فیل ہو گئیں، لیکن اس طرح کا سماج ابھی تک عرصہ وجود میں نہیں آ سکا۔ کمیونزم اسی نعرے کو لے کر آئی تھی کہ مساوات کر دیں، سب کو برابر کر دیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، انسان کمال تک پہنچ جائے گا۔ لیکن آج وہ کمیونزم ایک میوزیم کا شعبہ بن کر رہ گئی۔ کمیونزم ختم ہو گئی، نہ انسان کو نجات دلا سکی، نہ عدالت دلا سکی، نہ شرف دلا سکی۔ اب آپ ایک بار پھر جمہوریت کے نام پر دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ایک نئی چیز پیش کی گئی، جمہوریت اور لبرلزم لے کر آئے۔ آج اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اسی لبرلزم کے نام پر ہو رہا ہے۔ لیکن نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ ہر ملک میں ناامنی ہے، ہر جگہ کچھ تو کچھ-تار ہے، ہر جگہ صرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ اب سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نظام بھی وہ نظام نہیں ہے جس کی آرزو انسان کر رہا تھا۔ اب ہمیں آگے بڑھ کر بتانا چاہیے کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو ان چیزوں کے چکر میں۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ نظام الہی کیا ہے جہاں پر انسانوں کو مساوات دی جاتی ہے، جہاں نہ گورے اور کالے میں کوئی فرق ہے، جہاں نہ امیر و غریب میں کوئی فرق ہے، جہاں نہ عرب و عجم میں کوئی فرق ہے۔ آؤ در آل محمد پر آ جاؤ، آؤ ولایت علوی کے سائے میں آ جاؤ، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نظام علوی اور نظام ولایت علوی ایسا نظام ہے جس میں آ کر انسان اس معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے جس کے لیے وہ آج تک پریشان ہے۔ چند سال کی حکومت ملی امیر المومنین کو، لیکن اس حکومت میں اس طرح سے حکومت کی کہ آج تک اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ حکومت جس میں 3.5 سال یا 4 سال کی حکومت میں 3 بڑی جنگیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے حکومت کی
کہ آج دنیا کے بڑے بڑے وہ فلاسفہ اور بڑے بڑے علوم سیاست کے سے بصیرت رکھنے والے افراد امیر المومنین کی اس حکومت کو اپنے لیے اور دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے مثال بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کے لیے آشکار ہو جائے گا، ماشاءاللہ آپ سب جاننے والے ہیں، صرف کچھ چیزیں تبرکاً عرض کر رہا ہوں۔ اس 3.5 سال کی حکومت میں علی نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی حکومت نہ کر پائی۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انسان کا شرف، انسان کی عزت اور آبرو۔ دنیا میں ہزاروں اور کروڑوں ڈالر صرف اس بات پر خرچ ہو رہے ہیں کہ انسان کو ہم انسان مان لیں، ایک انسان کو ہم انسان سمجھ لیں۔ لیکن یہ سارے ادارے اور سارا مال خرچ ہو جاتا ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے خون میں آغشتہ ہے اور گویا اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ امیر المومنین حاکم ہیں، مسجد کوفہ سے باہر نکلے، کوفے کے باہر گزر رہے ہیں، دیکھا ایک انسان اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہے۔ ایک انسان ہاتھ کو پھیلائے ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا ما ھذا؟ جو لوگ عربی سے واقف ہیں، ما ھذا کا ترجمہ ہوگا یہ کیا ہے۔ کیا پوچھنا چاہیے تھا علی کو؟ یہ کون ہے؟ علی نے نہیں پوچھا یہ کون ہے، علی نے کہا یہ کیا ہے۔ اور ساتھیوں کا جواب یہ بتاتا ہے کہ پوری حکومت علوی میں یہ واحد موقع تھا جہاں اس طرح کوئی انسان تھا جو ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا تھا۔ لہٰذا علی نے تعجب کیا کہ میری حکومت میں ایک انسان بھیک کیسے مانگ رہا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یا علی کوفے میں ایسے ہزاروں ہیں، مدینے میں ایسے ہزاروں ہیں، مکے میں ایسے ہزاروں ہیں۔ ان کا جواب بتا رہا ہے کہ ایسا ایک ہی مورد تھا۔ لہٰذا علی نے تعجب کیا تھا کہ میری حکومت میں کیوں کر ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے شرف کو گرا دے اور دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ لہٰذا لوگ اتر کے گئے اور پوچھا، اور اس کے بعد آ کر جواب دیا، مولا یہ نصرانی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مزدور تھا، کل تک یہ مزدوری اور محنت کرتا تھا اور اپنا پیٹ پال لیتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے بدن میں جان نہیں ہے، لہٰذا اب بھیک مانگ رہا ہے۔ امیر المومنین نے 2 کام کیے۔ پہلا حکم بعنوان حاکم دیا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے اس کو اتنا مال دیا جائے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ کون سی رسم مسلمانی ہے؟ جب تک یہ جوان تھا اس میں طاقت تھی، تم نے اس کو اپنے کام میں لیا، اور آج جب یہ محتاج ہو گیا تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حکومت علوی یہ ہے کہ انسان ولو وہ مسلمان نہ ہو، لیکن علی اس کو شرف کے ساتھ جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی حکومت میں کوئی انسان ولو وہ علی کا ماننے والا نہ ہو، ولو وہ رسول کا ماننے والا نہ ہو، ولو وہ اللہ کو اس توحید کے ساتھ نہ پہچانتا ہو، لیکن میں علی اسے شرف انسانی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ کام تب کیا ہے جب حکومت جنگ میں مشغول تھی۔ آپ سوچیں اگر 3.5 سال کی برہان زدہ حکومت میں علی نے اس طرح حکومت کی، تو اگر علی کو بعد رسول حکومت کرنے کا موقع مل جاتا تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ انسان شرف کے لیے پریشان ہے۔ علی نے بتایا کہ ہم کیسے شرف دیتے ہیں، کیسے عزت دیتے ہیں۔ ہم علی کی شجاعت کے قصے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، لیکن آئیں ایک دوسرے زاویے سے علی کی شجاعت کو دیکھیں۔ آپ کا سنا ہوا قصہ ہے، ہاں وہ انسان جس کو رسول نے کلب کہا تھا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا،
جس کو رسول نے کلب کہا تھا، جب آ کر اس نے اپنے نیزے سے رسول کے خیمے کے پردے کو ہلایا تھا کہ آؤ میرے مقابلے میں آؤ، تو رسول نے کہا تھا کون جا کر اس کلب کا جواب دے گا؟ تو اس کے بعد امیر المومنین جا رہے ہیں۔ میں خواقع خندق پوری جنگ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا، صرف ایک زاویہ پیش کرنا چاہتا ہوں، علی اور ولایت علوی کیا چیز ہے، ہم دنیا کو بتائیں تاکہ وہ سمجھیں ہم کیوں علی علی کرتے ہیں، ہم سمجھائیں انہیں کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں۔ آئیں وہ جنگجو، وہ بہادر جس کو کل ایمان کا لقب دے دیا گیا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کل کفر تمہارے سامنے ہے، وہ پہنچا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے حریف کی 3 باتیں ضرور میں سے ایک بات مانتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، میں اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور مانتا ہوں۔ علی نے کہا اسلام لے آ۔ سب سے پہلی دعوت اسلام کی دعوت۔ کیا مطلب اسلام کی دعوت؟ یعنی سلامتی کی دعوت۔ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، سلامت ہو جاؤ گے، تمہارا مال بھی محفوظ ہے، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہاری ناموس بھی محفوظ ہے۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں اسلام نہیں لا سکتا۔ تو علی نے کہا اچھا لوٹ جاؤ۔ اس کا جواب بہت عمدہ ہے۔ اس نے کہا عرب کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی۔ جو کل کفر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میدان سے پلٹنا ننگ اور عار ہے۔ وہ کافر تھا لیکن یہ جانتا تھا کہ شرف یہ ہے کہ میدان میں آئے ہو تو ڈٹے رہو۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، علی نے پہلی شرط کیا رکھی تھی؟ اسلام لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، کہا پلٹ جاؤ۔ اب اگر یہ پلٹتا تو کیا مسلمان پلٹتا؟ اب اگر جو یہ پلٹ جاتا، دوسری بات کو مان لیتا اور جنگ سے چلا جاتا تو یہ مسلمان پلٹتا؟ یہ کل کفر تھا، کل کفر پلٹتا۔ علی ایک اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ ولو کافر ہو، ولو کل کفر ہو، لیکن علی اعلان کر رہا ہے کہ ولو کافر ہو لیکن اللہ کی مخلوق ہو، جب تک مجھ سے مقابلہ نہیں کرو گے تمہیں جینے کا حق میں دیتا رہوں گا۔ وہ حق جو تجھے اللہ نے دیا ہے کہ تو اس روئے زمین پر چل سکے اور زندگی گزار سکے، یہ علی تجھے اجازت دے رہا ہے، مجھ سے جنگ نہ کر، میں تجھے جینے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم نے علی کی جنگوں کو پڑھا، آئیں ان جنگوں کے کارناموں کو بھی علی کے پیش کریں کہ علی ہر ایک کو قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھ جاتے تھے۔ جو آیا اور اس کے آگے کوئی سبیل نہ رہ گئی تو علی نے ایک ماہر سرجن کی طرح صرف اتنے حصوں کو کاٹا جو انسانیت کو نقصان پہنچا سکتے تھے، ان کینسر کے ٹکڑوں کو الگ کر دیا جو اس بدن انسانی کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی لیے جب اس کہنے والے صحابی نے کہا اے علی آج بھی ہم نے اتنے ہی قتل کیے جتنے آپ نے قتل کیے تھے، تو ایک بار ماتھے پہ تیوریاں پڑی اور کہا تم کیا کر رہے تھے؟ تم انسانوں کو کاٹ رہے تھے اور میں 7 نسلیں دیکھ رہا تھا، اگر ایک بھی مسلمان ہوتا تھا تو میں انہیں بخش دیا کرتا تھا۔ علی موت دینے والے کا نام نہیں ہے، علی حیات بخشنے والے کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ تھی کہ اس مصری مسیحی نے لکھا کہ دنیا عیسائیت کو چاہیے کہ حاکم شام کا پتلا سونے سے بنا کر یورپ کے ہر کلیسا میں لگائے، کیونکہ اگر حاکم شام علی کو نہ الجھاتا تو آج پوری دنیا میں اسلام کا چرچا ہوتا اور مسیحیت دنیا سے ختم ہو جاتی۔ وہ اعتراف بتا رہا ہے کہ علی کو موقع نہیں ملا، ہم منتظر ہیں اس فرزند علی کے جو دنیا میں آئے گا اور ایک بار پھر سے وہی عدالت قائم کرے گا، وہی شرف ادا کرے گا اور وہی زندگی بانٹے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ہم منتظر ہیں اس کے کہ جو آئے اور عدالت علوی کو قائم کرے، جو آئے انسان کو شرافت اور عزت عطا کرے، جو آئے اور گورے اور کالے کے بیچ کے امتیاز کو ختم کر دے، جو یہ امتیاز ختم کر دے کہ کون عرب ہے اور کون عجم ہے، کون ترک ہے اور کون فارس ہے۔ نہیں، ہماری نظر میں جو ہے انسان ہے، اگر وہ انسان ہے تو ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اس کو ان معرفت کے اعلیٰ درجات پر پہنچائیں گے کہ جہاں انسانیت اس پہ رشک کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے بیٹے نے میدان کربلا میں ایسوں کو جمع کر دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ستارے کی طرح دمکتے رہیں گے اور چمکتے رہیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ حسین ابن علی نے اس طرح ہماری پرورش کی کہ نہ اب گورے اور کالے میں کوئی فرق ہے، نہ بوڑھے اور جوان میں کوئی فرق ہے، سب ایک ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ غلام آ کر نصرت حسین کر رہے تھے، شرفاء نصرت حسین کر رہے تھے، امیر نصرت حسین کر رہے تھے، قبیلوں کے سردار نصرت حسین کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ امام وہ امام ہے جو ہمیں معرفت اعلیٰ تک پہنچا دے گا۔ تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ حبیب ابن مظاہر شب عاشور مذاق کر رہے تھے۔ آپ سوچیں، یہ طے ہو چکا ہے کہ کل جنگ ہونی ہے، کل قتل ہونا ہے، کسی نے کہا اے حبیب یہ مذاق کا وقت ہے، یہ ہنسنے اور ہنسانے کا وقت ہے۔ حبیب نے مسکرا کر کہا پوری زندگی میں نے اس طرح کا مذاق نہیں کیا، پوری زندگی میں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی، لیکن آج اس سے بہتر موقع کیا ہوگا، کیونکہ اب یقین ہے کہ کل لقاء الہی ہونی ہے، کل اپنے اللہ سے مل جاؤں گا، اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ آرام سے بیٹھ جاؤں۔ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ بندے تھے جن کی حسین نے تربیت کی تھی اور جس کی وجہ سے ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ کل کی مجلس میں عرض کر چکا کہ واقعہ کربلا ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا، بڑے انتظامات کیے گئے تھے اس کے لیے۔ ایک ایک فرد جس کا نام محضر شہادت میں تھا، اس کا کردار ایسا تھا کہ اس کو محضر شہادت میں جگہ ملی، جس کو جگہ نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا کردار اس مقام پر نہیں پہنچا تھا کہ وہ اپنے خون کو حسین کے خون سے ملا سکے۔ تو اگر ہم فرزند حسین کا انتظار کر رہے ہیں، منتقم کربلا کا انتظار کر رہے ہیں، تو آئیں ان کربلا والوں سے سبق لیں، اپنے بچوں کو وہاں کے بچوں کی تربیت دیں، اپنے جوانوں کو وہاں کے جوانوں سے سبق لیں، اپنے بوڑھوں کو وہاں کے بوڑھوں سے سبق دلوائیں، تاکہ جب وہ لوٹ کر آئے اور منتقم کربلا آئے تو دیکھے کہ حبیب جیسے موجود ہیں، اور محمد جیسے موجود ہیں، علی اکبر جیسے موجود ہیں۔ حسین آواز دے رہے تھے، انصار کی کمی تھی حسین کے پاس، یہ نہ ہو کہ فرزند حسین آئے اور اس کے پاس انصار نہ ہو۔ ہمیں اور آپ کو انصار امام بننا ہے تو ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی معنوں میں بحث مہدویت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ضرورت کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ مباحث انشاءاللہ کل اس کے آگے سے بحث ہم کریں گے۔ تو انسان کو شرف اور انسان کو عزت کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ولایت علوی کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور یہی وہ پیغام تھا جس کے لیے حسین کربلا میں جمع ہوئے تھے۔ کیا کہا تھا حسین ابن علی نے کہ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد کی سیرت پر چل سکوں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چل سکوں۔ حسین پیغام دے رہے تھے کہ ولایت علوی اتنی اہم چیز ہے کہ حسین مدینہ بھی چھوڑ دے گا، حسین مکہ بھی چھوڑ دے گا، حسین کربلا کو آباد کر دے گا تاکہ رہتی دنیا تک ولایت علوی پہنچ جائے، اور اس کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی گئیں۔ ولایت علوی کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، تاریخ نے اس کو چھپا دیا۔ رسول کی قربانی بھی ولایت علوی کے لیے ہے، زہرا کی قربانی بھی ولایت علوی کے لیے ہے،
حسن کی قربانی بھی ولایت علوی کے لیے ہے، لیکن ان تمام قربانیوں کو اتم اور معراج پر پہنچایا حسین ابن علی نے کہ اب ایسی قربانی دے دوں گا کہ دنیا کے سامنے ولایت علوی آشکار ہو جائے۔ لیکن عزیزوں، بیان کرنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ جن کے اوپر مصیبت پڑتی ہے وہی جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزری۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایک ساتھی جا رہا تھا اور حسین کے چہرے پر عجیب سی رنگتیں آ رہی تھیں۔ اصحاب حسین نے وفاداری کی حد کی اور اس ظہر تک یہ حال رکھا کہ حسین اور حسین کے عزیزوں میں سے کسی پہ ضرب نہ آنے پائے۔ لیکن نماز ظہر کے بعد وہ موقع آیا کہ اب حسین کے جگر پارے میدان میں جانے لگے۔ کبھی اولاد عقیل جا رہی ہے، کبھی اولاد جعفر جا رہی ہے۔ اس پورے واقعہ کربلا میں نے اشارہ کیا تھا کہ مصیبت اس کے لیے زیادہ تھی جو بچ جاتا تھا، جو چلا جاتا تھا اس کی مصیبت ختم ہوتی جاتی تھی۔ اب نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ شدت ہے، اب تو وہ لقاء الہی سے نزدیک ہو گیا۔ جو بچ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ میرا حسین تنہا ہوتا جا رہا ہے، میرا آقا تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے عظیم مرتبہ اسی لیے ابو الفضل العباس کو ملا جو حسین کے شریک غم رہے، کہ حسین نے اگر اپنے جگر پاروں کا قتل ہوتے دیکھا تو عباس نے بھی جگر پاروں کا قتل ہوتے دیکھا۔ حسین نے بھائیوں کی لاش اٹھائی، عباس نے بھی مادری بھائیوں کی لاش اٹھائی۔ ہاں، عباس حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ سوچیں ابو الفضل العباس پہ کیا گزری ہوگی جب دو ننھے شہزادے حسین کے سامنے دستے ادب جوڑے کھڑے ہوں گے۔ اے ماموں جان، ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بہن کے بیٹوں کو دیکھا ہوگا کہ یہ میرے بہن کے بیٹے ہیں، ان کی عمر مرنے کی عمر تو نہیں ہے، جنگ کی عمر تو نہیں ہے، لیکن شہزادے تیار کھڑے ہیں۔ اے ماموں جان، ہم آپ پر اپنی جان نثار کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا امام برحق امام ہے، ہماری ماں نے ہماری تربیت آپ کی ولایت کے ساتھ کی ہے۔ ہاں، یہ دونوں جوان میدان کربلا میں گئے اور کربلا کے میدان میں مورخین نے لکھا ہے کہ جیسا جہاد اون محمد نے کیا، مقتل حسین میں ایسا جہاد کرنے والے کم تھے۔ یہ وہ حضرات تھے جو نہر تک پہنچے اور نہر کی طغیانی کو دیکھ کر ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ دیکھو، نہر کے قریب تو پہنچ رہے ہیں لیکن پانی کی طرف نظر بھی نہیں کرنا، کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ اور دونوں جوان حملے پہ حملے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پسر سعد نے کہا کہ علی کے شیروں کو اس طرح نہیں روکا جا سکتا، سب مل کر حملہ کرو اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ لشکر جدا ہوئے، دونوں بھائیوں کے بیچ میں فاصلہ کیا گیا اور جنگ شروع ہوئی۔ یہ حال ہوا کہ ایک دفعہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو پکارا، اے اخی مجھے بچائیے۔ یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، ادھر سے عباس بڑھے، ادھر سے حسین بڑھے۔ اب جو نزدیک پہنچے تو بڑے نے دم توڑ دیا تھا، چھوٹا بھی کچھ رمق باقی تھی۔ اس نے کہا، اے آقا، میری مادر گرامی کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا، اے مادر گرامی، ہم فرات تک ضرور پہنچے تھے لیکن ہم نے پانی کو لبوں سے نہیں لگایا۔ اون محمد اس دنیا سے چلے گئے۔ شبیر نے لاشوں کو اٹھایا، در خیمہ کے نزدیک آئے، بیویوں نے ماتم شروع کیا، واہ جعفر ہا، واہ علی ہا۔ علی کے نواسوں کی لاشیں رکھی گئیں، جعفر کے پوتوں کی لاشیں رکھی گئیں۔ کسی نے آواز دی، ارے ان کی ماں کو تو خبر کرو۔ اگر کسی نے جا کر دیکھا، زینب اولیاء مقام سر کو معبود الہی کے سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔
اے خدا مجھے شرمندہ نہ کرنا، میری اس قربانی کو قبول کر لے، میں اپنی ماں کے سامنے روز محشر شرمندہ نہ ہوں گی۔ کسی نے آواز دی، اے زینب تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ وہ نو محمد کے لاشیں ہیں، بیویاں ماتم کر رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ والعاجلہ عطا فرما، مسافرین اسلام خصوصاً زائرین سید الشہداء کو سلامتی کے ساتھ زیارت کر کے اپنے وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن کرام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا براجۂ کرام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اس ظلمت اس تیرگی سے نجات کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اندل ظہور اپنے امام کو معرفت کے ساتھ پہچان سکیں، ان کی وہ نصرت کر سکیں جو نصرت کرنے کا حق ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔